سردار تغاسیوی کشف لے یاران بڑیر وی خو یار تغاسیوی او ہر یو حسن اینی تبوری چے زدر خلیم ہر یو حسن اینی تبوری چے زدر خلیم چنور سبک میتر نشرمی دی رخسار تغاسیوی اب ذکر کر رہا ہوں حضرت بلال کا. کس کا بھائی؟ کہ بلال جب تو دنیا میں چلتا ہے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے. بلال چل رہا ہے. ہاں جی شاعر کیا لکھتا ہے؟ وہی چیپ وحنو پسی زنو یہ یار نکڑنو ہے و بلال تا عبورات منے بیمار تغاسیوی کشف لے یاران بڑیر وی خو یار تغاسیوی. اب ہو گیا آپ کو تنگ نہیں کرتا. مدینے کے دیوانے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. حضرت میں شیخ سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا شاگرد. میرا پکا ٹکا عقیدہ ہے کہ میرا حضور اپنے قبر میں حیات ہے. سمجھ گئے بھائی؟ جب حیات ہے تو میرے حضور تک یہ سب کچھ پہنچ رہے ہیں. تو بھائی حضور کے شہر کا ذکر کرتے ہیں اور مدینہ جانے کے لیے پیسے کی نہیں عشق کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی بھائی؟ عشق. میں کیسے مدینہ گیا؟ میں شعر محبت نعت پڑھ رہا تھا. ایک حاجی صاحب بیٹھا ہوا تھا. جیسے میں نے شعر ختم کیا کھڑا ہو گیا. کہا تم نے کیا بولا؟ میں نے کہا جو آپ نے سنا. کہا ذرا دوبارہ بولو. میں نے کہا وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. مجھے بولا گھر بنا سکتا ہے؟ اتنے پیسے ہیں تیرے پاس؟ 29ویں شب تھی رمضان کی. میں نے کہا حاجی صاحب وہاں پر گھر بنانا میں اپنی آرزو پیش کر سکتا ہوں, اگر اللہ بنانے پر آئے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی؟ اور بڑے بڑے مالدار ایسے ہیں جو مکہ اور مدینہ میں گھس بھی نہیں سکتے. سعودیہ میں تو گھوم رہے لیکن مکہ اور مدینہ میں اللہ ان کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی؟ میں نے کہا اگر اللہ بنانے پر آئے تو میرے اللہ کے لیے گھر بنانا مشکل نہیں ہے. تو وہ حاجی صاحب رو پڑا. کہا میں گھر نہیں بنا کے دے سکتا, تجھے بیچ سکتا ہوں. میں نے کہا بیچ دے بھائی. تو کہا پروگرام کے بعد ملا اور حضرت والا نے ٹکٹ مکٹ خرچہ مرچہ دیا اور میں مدینہ پہنچ گیا بھائی. یہ میں اپنی بات آپ کو سنا رہا ہوں, کسی اور کی نہیں. 29ویں شب تھی آج سے 2 سال قبل. تو مدینہ کی محبت اگر دل میں بٹھاؤ گے تو اللہ بہت جلد آپ کو وہاں پر بلائے گا. حضور کے شہر میں میں مدینہ کے حوالے سے 3 شعر پیش کر رہا ہوں اور ایسے شعر پیش کر رہا ہوں کہ سونے کے ساتھ تول کے قابل ہے وہ شعر, اور وہ سونا آپ کی سبحان اللہ ہے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں. بس مدینے کا دیوانہ بولے سبحان اللہ, کافی چپ کر کے بیٹھ جائے. ارے کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں, ہار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں, اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی. زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہے آندھیاں مدینے میں. ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ادھر, ان کے آنسو بہ رہے ہیں. یہ شعر ان کی نظر کرتا ہوں, سماعت کیجئے. جس کے گھر میں بچی ہے بیٹی,
وہ اس شعر کی قدر سمجھے گا، اور اگر سمجھ میں آئی تو کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ذرا ٹانگوں پہ ہاتھ ڈال کے، اگر بیٹی تمہارے گھر میں ہے، بہن ہے، ماں ہے، تو آپ کو قدر آئے گی، جب آئے یہ شعر سن کے تو ہاتھ اٹھا کے حضور کی عظمت کو سلام پیش کریں گے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ بچی زندہ درگور ہو جایا کرتی تھی۔ سماعت کیجئے کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں کہ دفن اب نہیں ہوگی، ارے بیٹیاں مدینے اور جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، ہے رہائی سے بہتر ارے بیٹیاں مدینے میں۔ شان صحابہ، صحابہ میں ہی ہے نا، وہ کیا ہو گیا تیرے، لیکن اس سے پہلے ختم نبوت، ساڈا ایمان ہے جی، ختم نبوت